موسیقی میری زندگی ہے، میری روح ہے۔ رات کے 2 بجے ایک قیدی جیل سے نکل کر نور جہاں کے پاس آیا اور ان کی ہمت کو سلام کیا۔ میڈم نور جہاں نے جس ہیروئن کے لیے گایا وہ ہیروئن بن گئی، جس کے لیے گانا چھوڑ دیا اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی۔ مہندی حسن نے چھپکے سے نور جہاں کی کھائی ہوئی ہڈی کو مزید کھانا شروع کر دیا اور اس کو چوسنے لگا۔ وہ کون سا مشہور کرکٹر تھا جس نے نور جہاں کے عشق میں چھت سے گر کر اپنا بازو تڑوا لیا تھا؟ مجھ پر اللہ کے بڑے کرم ہے۔ کیا پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے میں نور جہاں کا بھی ہاتھ تھا؟ اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ نور جہاں کا گھر ہمیشہ بڑے بڑے موسیقاروں، گلوکاروں اور مشہور شخصیات سے بھرا رہتا تھا۔ یہ ان کا معمول تھا کہ فنکار آتے، بیٹھتے، گپ شپ کرتے اور محفلیں جمتی رہتی۔ انہی میں ایک خاص دوست تھے شہنشاہ غزل مہندی حسن۔ نور جہاں اور مہندی حسن کی دوستی بہت گہری تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو خوب سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کی کلا کے دیوانے تھے۔ ایک دن مہندی حسن نور جہاں کے گھر آئے، محفل جمی ہوئی تھی۔ نور جہاں نے اپنی بڑی بیٹی ذل ہما کو کہا، بیٹا کچھ کھانے کو لے آؤ، تو ذل ہما مزیدار بھنی ہوئی مرغی لے آئی۔ پھر سب نے ساتھ بیٹھ کر مزے سے کھایا۔ کھانے کے بعد جب نور جہاں ہاتھ دھونے گئی تو ایک حیران کن منظر پیش آیا۔ مہندی حسن نے چھپکے سے نور جہاں کی کھائی ہوئی ہڈی کو مزید کھانا شروع کر دیا اور اس کو چوسنے لگا۔ یہ دیکھ کر ذل ہما دنگ رہ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اتنے بڑے فنکار یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب نور جہاں واپس آئیں تو بیٹی نے فوراً ماجرا سنایا اور کہا، امی مہندی حسن صاحب تو آپ کا جھوٹا کھا رہے تھے۔ نور جہاں نے حیرت سے مہندی حسن سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ مہندی حسن مسکرائے اور عاجزی سے کہا، میں نے یہ اس لیے کیا کہ شاید اس طرح کرنے سے نور جہاں کے جو سر ہیں وہ میرے اندر آ جائیں اور میں بھی سریلا ہو جاؤں۔ یہ سن کر نور جہاں کی آنکھوں میں احترام اور محبت کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً مہندی حسن کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور کہا، آپ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں، ہم سب نے آپ سے ہی سب کچھ سیکھا ہے، خدارا ایسا مت کریں۔ اب آپ خود حساب لگائیں کہ اتنا بڑا گلوکار ہو کر بھی مہندی حسن صاحب نے کیسی بات کہہ ڈالی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نور جہاں کس مقام کی خاتون تھی۔ 21 ستمبر 1926 کی شام قصور کے محلہ کوٹ مراد خان کی فضا میں ایک ننھی سی جان نے آنکھ کھولی۔ اس بچی کا نام اللہ وسائی رکھا گیا۔ قسمت نے اس کے ماتھے پر لکھ دیا کہ یہ بچی ایک دن دنیا کی ملکہ ترنم بنے گی۔ جی ہاں، یہی وہ ننھی جان تھی جو بعد میں نور جہاں کہلائی۔ اللہ وسائی کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں موسیقی صرف شوق نہیں بلکہ روزی روٹی تھی۔ والد مدد علی اور والدہ فتح بی بی خود موسیقار تھے اور اسی ماحول نے اللہ وسائی کے دل میں بچپن ہی سے موسیقی کی محبت جگا دی۔ اللہ وسائی اپنے 11 بہن بھائیوں میں سب سے الگ تھی۔ اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ روتی بھی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے ساز بج رہا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے والدین وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس دنیا کو دینے کے لیے غیر معمولی چیز ہے۔ 6 برس کی عمر میں والد نے اسے استاد فضل حسین خان کے سپرد کیا۔ استاد نے ننھی اللہ وسائی کی آواز سنی تو حیرت سے کہا، یہ عام بچی نہیں ہے۔ پھر اسے اپنے بھانجے غلام محمد کی شاگردی میں دے دیا۔ اللہ وسائی نے کجن بائی سے بھی موسیقی کی تربیت حاصل کی، جو دن کے 12 گھنٹے تک ان کو ریاض کرواتی تھی۔ جلد ہی ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا۔ وہاں اللہ وسائی کی بہنوں نے اسٹیج پرفارمنس دینا شروع کی۔ والدہ نے خود ان بچیوں کے لیے گانے اور ناچنے کی خصوصی تربیت کا بندوبست کیا۔ اب اللہ وسائی بھی اپنے بہنوں کی طرح گانے بجانے لگی تھی۔ وہ مختلف دیہاتوں میں جا کر وہ اسٹیج پرفارمنس دیتی اور یہاں تک کہ لوگ ان کو جاننا شروع ہو گئے۔ 1930 کی دہائی کے اوائل میں اللہ وسائی کا خاندان کلکتہ منتقل ہو گیا تاکہ چھوٹی سی اللہ وسائی اور ان کی بہنوں کو فلموں کی دنیا میں قدم رکھنے کا موقع مل سکے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا کیونکہ فلم انڈسٹری میں جگہ بنانا اس وقت بھی آسان نہیں تھا۔ کلکتہ پہنچنے کے بعد قسمت نے بھی اللہ وسائی کا ہاتھ تھام لیا۔ مشہور گلوکار مختار بیگم، جو اس وقت کے مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر کشمیری کی اہلیہ تھیں، انہوں نے اللہ وسائی کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ نہ صرف سرپرستی کی بلکہ فلم پروڈیوسروں سے اللہ وسائی اور ان کی بہنوں کا تعارف کروایا اور ان کے لیے سفارشیں بھی کی۔ اللہ وسائی اور اس کی بہنوں کو فلموں میں اب موقع ملنے لگا، لیکن انہیں چھوٹے چھوٹے رول ملتے، ایسے کردار جن میں ان کی موجودگی بمشکل ہوتی، لیکن یہ شروعات تھی اور یہی شروعات آنے والے کل کا راستہ ہموار کر رہی تھی۔
یہ وہ دور تھا جب اللہ وسائی اب اللہ وسائی نہیں رہی تھی، بلکہ فلمی دنیا نے ان کو ایک نیا نام دیا، بیبی نور جہاں۔ یہ وہ نام تھا جو ان کے ساتھ چپک گیا اور اب ان کو اسی نام کے ساتھ پکارا جانے لگا۔ بیبی نور جہاں نے ایک کے بعد ایک فلم میں چائلڈ ایکٹر کے طور پر کام کیا۔ وہ ہر منظر میں اپنی معصومیت اور شرارت سے سب کو متاثر کرتی۔ اب وہ صرف اداکار نہیں بلکہ گلوکارہ کے طور پر بھی اپنی پہچان بنانے لگی۔ 1935 میں پہلی بار فلم پنڈ دی کڑی میں گانا گایا، جس کی وجہ سے ان کی آواز نے فلمی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ رفتہ رفتہ فلم سازوں نے ان کی آواز کا جادو پہچان لیا اور ایک کے بعد ایک فلم میں انہیں گانے کا موقع دیا جانے لگا، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے بیبی نور جہاں کو پورے ملک میں مشہور کر دیا۔ فلم گل بکاولی آئی، جس میں انہوں نے اپنے پہلے سپر ہٹ گانے ریکارڈ کیے۔ شالا جوانیاں مانے اور پنجرے دے وچ، یہ گانے ریلیز ہوتے ہی ہر زبان پر تھے۔ لوگ گنگنانے لگے، سینما گھروں میں شور مچ گیا، اور بیبی نور جہاں جو کبھی اللہ وسائی تھی اب پورے برصغیر میں ایک چمکتا ہوا ستارہ بن گئی۔ ننھی سی بیبی نور جہاں اب وہ بچی نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی وقت نے پلٹا کھایا اور ایک خوبصورت پرکشش اور باکمال گلوکارہ و اداکارہ کے طور پر سب کے سامنے آئیں، فلمی پروڈیوسروں نے بھی سمجھ لیا کہ اب انہیں ہیروئن کے روپ میں کاسٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی لیے اب ان کا نام بیبی کی جگہ صرف نور جہاں لیا جانے لگا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اس فکر میں لگ گئے کہ عوام کے ذہن سے یہ تاثر کیسے مٹایا جائے کہ نور جہاں ایک بچی ہے۔ ڈر یہی تھا کہ کہیں لوگ انہیں ہیروئن کے طور پر قبول ہی نہ کریں۔ آخرکار 1942 میں فیصلہ ہوا کہ نور جہاں کو پہلی بار بطور ہیروئن اردو فلم خاندان میں کاسٹ کیا جائے۔ ان کے ہیرو تھے خوبرو پران، اور اس فلم کے ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی تھے، جو پہلی بار بطور ڈائریکٹر کام کر رہے تھے۔ اب ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ نور جہاں کا قد چھوٹا تھا، ابھی وہ ایک بچی ہی تھی، لیکن جسمانی ساخت ایسی تھی کہ وہ مکمل ہیروئن لگتی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے فلم کے سیٹ پر ان کے پاؤں کے نیچے اینٹیں رکھی جاتی تاکہ وہ ہیرو کے ساتھ قد میں برابر لگیں اور ناظرین کو بچی نہ لگے۔ یہ فلم نور جہاں کی زندگی میں خوش قسمت ثابت ہوئی، جس سے انہیں نہ صرف شہرت ملی بلکہ محبت بھی، کیونکہ اس فلم کے ڈائریکٹر شوکت حسین رضوی ان کے دل میں بس گئے۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران دونوں میں محبت پروان چڑھی اور کچھ عرصے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ بمبئی منتقل ہو گئیں، اور یوں نور جہاں کی مقبولیت نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب وہ عوام کے دلوں کی دھڑکن تھی، گلوکاری میں بھی پسند کی جاتی اور اداکاری میں بھی۔ بمبئی پہنچتے ہی نور جہاں نے اپنی جادوئی اور دلکش آواز سے شہر کو جیسے فتح کر لیا۔ فلموں کی لائن لگ گئی، نوکر، نادان، دوست، لال حویلی، بڑی ماں، ایک کے بعد ایک کامیاب فلموں میں انہوں نے اپنی اداکاری کا جادو جگایا۔ لیکن پھر سال 1945 میں نور جہاں کی ایک سپر ہٹ فلم آتی ہے، زینت۔ یہ فلم نور جہاں کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ اس میں ان کی گائکی نے ایسا جادو جگایا کہ انہیں ملکہ ترنم کا خطاب دیا گیا۔ اس ایک فلم نے انہیں اس وقت کی سب سے بڑی گلوکارہ خورشید بانو سے بھی آگے کر دیا۔ لیکن سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ فلم زینت کے اندر نور جہاں کو کاسٹ کرنے کا کسی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ شوکت حسین رضوی صاحب کہتے تھے کہ نور جہاں اس فلم کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن نور جہاں اس فلم کی کہانی کے اوپر فدا تھی اور وہ کسی بھی حال کے اندر اس کے اندر کام کرنا چاہتی تھی۔ شوکت حسین رضوی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ کردار ان کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ماں کے درد، تڑپ اور محبت پر مبنی کردار ہے، اور تم ابھی صرف 19 برس کی ہو۔ یہ کردار جوانی سے ادھیڑ عمر تک کے جذبات مانگتا ہے۔ شوکت حسین رضوی نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کردار تو نور جہاں کو ذہن میں رکھ کر لکھا ہی نہیں گیا، لیکن نور جہاں نے ضد پکڑ لی کہ وہ یہ کردار کریں گی۔ کہتے تھے کہ بھائی یہ بہت بھاری رول ہے اور تمہیں مامتا کا پتہ ہی نہیں، یہ میری پکچر فیل ہو جائے گی اگر تم کام کرو گی تو۔ پھر فلم کی تیاری کچھ تاخیر کا شکار ہو گئی۔ اسی دوران نور جہاں نے بیٹے کو بھی جنم دے دیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد نور جہاں نے شوکت صاحب پر پھر دہرایا کہ جب بھی فلم شروع ہوگی یہ کردار وہی کریں گی اور کسی اور کو نہیں کرنے دیں گی۔ آخرکار شوکت حسین رضوی کو ماننا پڑا۔ نور جہاں کا جنون اور شوق دیکھ کر انہیں فلم میں ہیروئن لے لیا گیا۔ پھر جب 16 نومبر 1945 کو زینت سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تو اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور سال کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن گئی۔
जैसे ही साल 1946 आया तो नूर जहां के फन ने एक और तारीख रकम की। इस साल वो भारतीय सिनेमा की लाजवाल क्लासिक फिल्म अनमोल घड़ी में जलवागर हुई। इस फिल्म में मशहूर मौसीकार नौशाद साहिब ने नूर जहां की आवाज़ का भरपूर इस्तेमाल किया और ऐसी धुनें तख्लीक की जो आज तक दिलों में जिंदा हैं। फिल्म ने ऐसे ऐसे गाने दिए जो हमेशा के लिए अमर हो गए, जिनमें जवां है मोहब्बत, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे और आवाज़ दे कहाँ है, ये सब गाने अपने दौर के ही नहीं बल्कि हर दौर के यादगार नगमे बन गए। इन्हीं फिल्मों और गानों ने नूर जहां को हिंदुस्तान की नंबर 1 हीरोइन बना दिया। वो एक ऐसा सितारा बन चुकी थी जिसकी चमक पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी लपेट में लिए हुई थी। कसूर के एक छोटे से घर में गूंजने वाली आवाज़ अब पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही थी। ये वो वक्त था जब दिलीप कुमार को भी अभी कोई नहीं जानता था, मोहम्मद रफ़ी ने भी बहुत कम गाने गाए थे, लेकिन नूर जहां की मौजूदगी ने सबको आगे बढ़ने का मौका दिया। 1947 में जब फिल्म जुगनू रिलीज़ हुई तो उसमें दिलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने नूर जहां के साथ काम किया। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और दिलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी के सितारे भी चमकने लगे। नूर जहां अब आसमान की बुलंदियों को छू रही थी, एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में दे रही थी। लेकिन फिर आया साल 1947। उनकी फिल्म मिर्ज़ा साहिबा रिलीज़ हुई, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। आखिर क्यों? जवाब है हिंदुस्तान की तकसीम। जब मुल्क 2 हिस्सों में बटा तो नूर जहां ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बम्बई जैसे शहर को छोड़ दिया जो कि उस वक्त शोबिस का असल मरकज़ था और नए बनने वाले मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर हिजरत करने का फैसला कर लिया। ये फैसला इसलिए भी बहुत हैरत अंगेज़ था क्योंकि उस वक्त लाहौर के पास फिल्मी इंडस्ट्री के लिहाज से कुछ भी नहीं था, जबकि बम्बई में सब कुछ मौजूद था। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि नूर जहां उस वक्त अपने कैरियर की बुलंदी पर थी। वो चाहती तो वो पाकिस्तान ना जाती, उन्हें वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर वो अपनी हुक्मरानी का लुत्फ़ उठा सकती थी। और हकीकत भी यही थी कि उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे कामयाब तरीन अदाकारा और गुलकारा बन चुकी थी। यहाँ तक कि बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश भी की कि आप पाकिस्तान ना जाएं, यहाँ पर आपका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा रोशन है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी और आखिरकार 1947 में अपने खावंद शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान आ गई। तकसीम हिंद के बाद ज़ख्म अभी ताज़ा ही थे, लेकिन जैसे जैसे हालात संभलने लगे पाकिस्तान की फिल्मी सनत ने भी अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। जो कुछ दस्तयाब था उसी पर इक्तफा करते हुए उसने अपना सफ़र शुरू किया। हिंदुस्तान के 2 हिस्सों में बंटने से मेहनतकश तबका भी बट गया। बहुत से मौसीकार, अदाकार और अदाकारें या तो भारत में रह गए या वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। लेकिन एक हकीकत ये थी कि बम्बई के मौसीकारों का जो फ़नी मयार और गहराई थी, लाहौर के पंजाबी अक्सरियत मौसीकार उस दर्जे तक कभी नहीं पहुँच सके। यही वजह थी कि इब्तदा के बरसों में पाकिस्तानी फिल्म मौसीकी को आगे बढ़ने में बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा। इसी माहौल में ठीक 3 साल बाद 1951 के अंदर नूर जहां की पहली पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ हुई चन्वे, जिसमें उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। और दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी ने मिलकर जो है वो इस फिल्म को डायरेक्ट किया और यूं नूर जहां पाकिस्तान की पहली खातून डायरेक्टर बनी। फिल्म रिलीज़ होते ही धूम मच गई। चन्वे ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि हर तरफ उसी का चर्चा था। फिल्म के तकरीबन तमाम गाने जो नूर जहां ने गाए थे फ़ौरन हिट हो गए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी ये गाने पसंद किए गए। फिरोज़ निज़ामी का कंपोज किया हुआ गाना तेरे मुखड़े ते काला काला तिल वे तो सुपर हिट साबित हुआ। फिल्म ने मशरिकी पंजाब के बड़े शहरों में लंबे अरसे तक हाउसफुल नुमाइश की और ये साबित कर दिया कि नूर जहां अब भी सरहद के दोनों जानिब लाखों मदाहों के दिलों की धड़कन है। 3 साल के वक्फे ने उनकी मकबूलियत को ज़रा बराबर भी मुतासर नहीं किया। चन्वे के बाद नूर जहां की दूसरी फिल्म दुपट्टा 1952 में रिलीज़ हुई और ये फिल्म तो चन्वे से भी बड़ी कामयाबी ले आई। इस फिल्म का म्यूज़िक इतना मशहूर हुआ कि रेडियो पाकिस्तान, ऑल इंडिया बल्कि तमाम हिंदी सर्विस पर कोई भी गानों का प्रोग्राम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं समझा जाता था जब तक इस फिल्म के 1 या 2 गाने उसमें शामिल ना हों। नूर जहां की ज़िंदगी एक खूबसूरत कहानी की तरह चल रही थी। कामयाबियां उनके कदम चूम रही थी, हर तरफ उनका नाम था। लेकिन तभी
ان کی زندگی کے اندر ایک ایسا موڑ آیا جو ایک سیاہ باب ثابت ہوا۔ سال تھا 1953 جب لاہور کے معروف اخبار روزنامہ امروز میں ایک خبر شائع ہوئی جس نے تہلکہ مچا دیا۔ خبر یہ تھی کہ ملکہ ترنم نور جہاں پاکستان کے پہلے ٹیسٹ سینچری بنانے والے کرکٹر نذر محمد سے ملنے کسی مقام پر گئی ہوئی تھی کہ اچانک وہاں ان کے شوہر شوکت حسین رضوی بھی پہنچ گئے۔ شوہر کو دیکھتے ہی نذر محمد نے گھبراہٹ میں بلائی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ زمین پر آتے ہی ان کا بازو ٹوٹ گیا اور شدید زخمی ہو گئے۔ یہی واقعہ نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کے تعلقات میں دراڑ ڈالنے کا سبب بن گیا۔ بعد میں جب لوگوں نے نور جہاں سے اس معاملے پر پوچھا تو انہوں نے بڑی وضاحت اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ نذر محمد میرے عاشق نہیں بلکہ میرے دوست اور ہمدرد تھے۔ انہوں نے بتایا کہ نذر محمد مشہور موسیقار فیروز نظامی کے چھوٹے بھائی تھے اور خود بھی گلوکاری کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ انہیں بہت پہلے سے جانتی تھی۔ نور جہاں نے کہا کہ نذر محمد نے ہمیشہ مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا اور ان کی دوستی صرف احترام اور ہمدردی پر قائم تھی، لیکن حالات اب بہت آگے بڑھ چکے تھے، یہاں تک کہ معاملہ جو تھا وہ عدالت میں پہنچ گیا اور عدالت کے اندر مولوی مشتاق احمد جو تھے وہ شوکت حسین رضوی کے وکیل بنے۔ اور یاد رہے کہ یہ وہی مولوی مشتاق ہے جو بعد میں پاکستان کے چیف جسٹس بنے اور جنہوں نے بھٹو کو پھانسی کا حکم سنایا، لیکن اس وقت وہ ایک نوجوان وکیل تھے اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ آج وہ پاکستان کی ایک عظیم ہستی کے خلاف مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں۔ ان کا خواب تھا کہ جیسے ہی یہ کیس جیتیں گے اگلے دن اخبار کے پہلے صفحے پر ان کی تصویر چھپ جائے گی۔ عدالت میں جیسے ہی مقدمہ شروع ہوا مولوی مشتاق نے نور جہاں سے ایک کے بعد ایک سوال کرنا شروع کر دیے اور پھر بڑے غرور سے پوچھا، آپ کے کرکٹر نذر محمد سے کیا تعلقات ہیں؟ اس پر نور جہاں نے کمال اعتماد اور حوصلے کے ساتھ جواب دیا، میرے اور نذر محمد کے تعلقات وہی ہیں جو میرے اور مولوی مشتاق کے ہیں۔ میں نذر محمد سے اتنی ہی بار ملی ہوں جتنی بار مولوی مشتاق سے، اور وہ ملاقاتیں بھی اس نوعیت کی تھی جیسے مولوی مشتاق سے ہوتی رہی ہیں۔ یہ جواب سنتے ہی عدالت میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ وکیل لاجواب ہو گیا۔ نور جہاں نے یہ مقدمہ جیت لیا۔ اگر یہی سوال کسی عام خاتون سے کیا جاتا تو شاید وہ گھبرا جاتی، لیکن نور جہاں نے کمال حوصلے اور بے مثال اعتماد کے ساتھ سب سوالات کا سامنا کیا اور یوں نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کی طلاق ہو گئی۔ پھر آیا سال 1959 اور یہ سال نور جہاں کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ اس سال انہوں نے شادی کی اعجاز دورانی سے جو ان سے پورے 9 سال چھوٹے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نور جہاں نے اعجاز کو صرف شوہر کی حیثیت سے نہیں رکھا بلکہ ایک محبوب کی طرح چاہا، ان پر ناز کیا، ان سے بے پناہ محبت کی۔ ان کی بیٹی ہنا بتاتی ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی عاشق کے طور پر دیکھا۔ میری امی جو تھیں وہ ابا کے لیے صبح صبح کپڑے استری کرنا، بیڈ پہ لگانا، ابا کو موزے پہنانا، مجھے آج تک یاد ہے امی میرے ابا کو موزے بھی خود پہناتی تھی۔ شادی کے بعد اعجاز دورانی اور بھی سنجیدہ اور پختہ ہو گئے۔ وہ ویسے بھی دھیمے مزاج کے انسان تھے اور اس رشتے میں رہتے ہوئے ایک طرف ایک کامیاب اداکار کے طور پر پہچانے جانے لگے اور دوسری طرف انہوں نے اپنا فلمی پروڈکشن ہاؤس قائم کیا۔ نور جہاں اور اعجاز کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ پھر آیا وہ وقت جب اعجاز دورانی کی زندگی کی سب سے کامیاب فلم بنی ہیر رانجھا۔ اس فلم میں اعجاز نے خود رانجھے کا کردار نبھایا، جبکہ ہیر کے روپ میں اس زمانے کی سپر سٹار فردوس بیگم سامنے آئیں۔ فلم نے باکس آفس پر دھوم مچا دی، ریکارڈ توڑ بزنس کیا، لیکن یہ وہی فلم تھی جس نے نور جہاں اور اعجاز کو ایک دوسرے سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اعجاز اور فردوس کی جوڑی اتنی مقبول ہوئی کہ فلم ساز انہیں ایک ساتھ سائن کرنے لگے۔ دونوں نگار خانوں میں اور آؤٹ ڈور شوٹنگ کے دوران بہت وقت اکٹھے گزارتے اور رفتہ رفتہ قریب آ گئے۔ اس قربت کا علم اب نور جہاں کو بھی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اعجاز دورانی کو کہتی، ان سے گلا کرتی کہ تم فردوس سے دور ہو جاؤ۔ لیکن جو اعجاز دورانی صاحب تھے وہ تھوڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، وہ ان کی باتوں کو جو ہے وہ ہنسی مذاق میں ٹال دیتے۔ لیکن نور جہاں صاحبہ نے اعلان کر دیا کہ جس فلم کے اندر بھی فردوس ہوگی میں اس فلم کے اندر بالکل بھی کام نہیں کروں گی۔ اب نور جہاں کا جو ہے وہ ایک اپنا دبدبہ تھا، اپنا روب تھا۔ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر یہ ہماری فلم میں کام نہیں کرے گی تو ہماری فلم تو فلوپ ہو جائے گی، کیونکہ جس فلم میں اس وقت نور جہاں کام کرتی تھی یہ گارنٹی تھی کہ وہ فلم لازمی ہٹ ہوگی۔ پھر بہت سارے پروڈیوسروں نے فردوس کو اپنی فلم میں لینا بند کر دیا، مگر دوسری طرف نور جہاں اور اعجاز کے رشتے میں دراڑ گہری ہوتی چلی گئی اور آخر کار دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔
لیکن یہاں ایک حیران کن بات تھی، علیحدگی کے باوجود دونوں نے اپنی زندگی کو دوستانہ انداز میں آگے بڑھایا۔ اعجاز اور نور جہاں کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ جانتے تھے کہ اگر یہ رشتہ کڑوا ہو گیا تو بیٹیوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے علیحدگی کے بعد بھی اپنے بچوں کی پرورش کو اپنی پہلی ترجیح بنایا۔ تینوں بیٹیوں کو مری کے معروف گرلز بورڈنگ سکول میں داخل کروایا۔ طے پایا کہ ہر ہفتے باری باری ماں یا باپ بیٹیوں سے ملنے آئیں گے۔ ہینا بتاتی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں باری باری ملنے آتے اور جب بھی ہماری سالگرہ ہوتی تو دونوں اکٹھے آتے۔ یہ رشتہ چاہے ختم ہو چکا تھا لیکن محبت اور ذمہ داری کا رشتہ باقی رہا۔ سال 1955 میں نور جہاں کو ایک بڑے سرکاری امدادی شو میں مدعو کیا گیا۔ یہ وہ شو تھا جس کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں ٹکٹیں بیچی جا چکی تھیں۔ ہال کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ سامعین بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب ملکہ ترنم سٹیج پر آئیں اور محفل کو جگمگا دیں، لیکن عین سٹیج پر جانے سے پہلے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ جب پروگرام کے آرگنائزرز نے وہ لسٹ دیکھی جس کے اوپر نور جہاں نے جو گانے لکھے ہوئے تھے تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس لسٹ کے اندر فیض احمد فیض صاحب کی مشہور زمانہ نظم میرے محبوب، یعنی کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، وہ بھی شامل تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فیض صاحب ان دنوں حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں جیل میں قید تھے۔ حکومت ان کی شاعری اور ان کے بائیں بازو کے خیالات سے پہلے ہی خائف تھی۔ پھر آخر سرکاری فنڈ ریزر میں نور جہاں یہ نظم کیسے گا سکتی تھی؟ آرگنائزر نے گھبراہٹ میں فوراً نور جہاں سے کہا، بیگم صاحبہ آپ یہ نظم نہیں گا سکتی۔ یہ سنتے ہی نور جہاں جیسی آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے 2 ٹوک جواب دیا، اگر گاؤں گی تو یہی نظم گاؤں گی، ورنہ میری گاڑی باہر کھڑی ہے، میں ابھی واپس گھر جا سکتی ہوں۔ نہیں یہ پھر نہیں ہوگا، تو میں نے کہا تو پھر شو ہی نہیں ہوگا، میں تو گھر جاتی ہوں، میں نے کون سے آپ سے پیسے لیے۔ اب آرگنائزر کی جان پر بنائی، اگر وہ نور جہاں کو منع کرتے تو سامعین ناراض ہو جاتے، اگر اجازت دے دیتے تو حکومت ناراض ہو جاتی۔ آخرکار صورتحال بگڑتے دیکھ کر سینئر حکومتی ذمہ داروں کو مداخلت کرنا پڑی اور انہوں نے نور جہاں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب قسمت کا کھیل دیکھیے، یہ شو ریڈیو پاکستان پر براہ راست نشر کیا جا رہا تھا۔ لاہور سے کئی کلومیٹر دور حیدرآباد سینٹرل جیل میں درجن بھر سیاسی قیدی ریڈیو سن رہے تھے۔ انہی قیدیوں میں فیض احمد فیض بھی شامل تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ نور جہاں نے جیسے ہی اپنی سریلی آواز میں گنگنانا شروع کیا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، پنجاب یونیورسٹی کا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور ملکہ ترنم کو داد دینے لگے۔ دوسری طرف حیدرآباد کی جیل کی دیواروں میں بھی جیسے جان آ گئی۔ وہاں موجود قیدیوں نے بھی تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ یہ لمحہ اب تاریخ میں امر ہو چکا تھا۔ فیض احمد فیض صاحب کو جب جیل سے رہائی ملی تو وہ سیدھا نور جہاں کے پاس گئے اور پورے 2 بجے ان کے گھر کے سامنے پہنچے اور نور جہاں کو کہا کہ میں تمہاری ہمت کو سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے نور جہاں کو یہ بھی کہا کہ اب یہ نظم میری نہیں رہی بلکہ یہ آپ کی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی مشاعروں کے اندر فیض احمد فیض صاحب سے یہ فرمائش کی گئی کہ آپ اپنی وہ والی نظم سنائیں تو انہوں نے وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ اب یہ نظم میری نہیں رہی، یہ اب نور جہاں کی ہو چکی ہے۔ 1955 سے 1963 کا دورانیہ نور جہاں کے لیے شاندار ثابت ہوا۔ ان 8 برسوں میں انہوں نے مزید 10 فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان فلموں میں لخت جگر، قیدی، انتظار، نیند اور کوئل، ہر فلم نے اپنی جگہ ایک الگ رنگ بکھیر دیا اور نور جہاں کے فن کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ یہاں خاص طور پر 2 فلموں کا ذکر لازمی ہے، انتظار اور کوئل۔ یہ وہ شاہکار فلمیں ہیں جنہیں آج بھی پاکستان سینما کی تاریخ کی سب سے بڑی میوزیکل فلموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان دونوں فلموں کی موسیقی کسی عام موسیقار نے نہیں بلکہ عظیم موسیقار خواجہ خورشید انور نے ترتیب دی تھی، جنہیں موسیقی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ انہی کی ترتیب دی ہوئی دھنوں پر نور جہاں کی آواز نے وہ جادو جگایا کہ سامعین آج تک ان گانوں کو بھول نہیں پائے۔ اس وقت نور جہاں اپنی گائیکی کے عروج پر تھیں۔ ہر گیت کو وہ یوں گاتی تھی جیسے ان کے دل سے نکل رہا ہو اور براہ راست سننے والوں کے دلوں میں اتر رہا ہو۔ پھر 1930 سے لے کے 1963 تک پورے 33 سالہ فلمی سفر کے بعد نور جہاں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اداکاری کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ فلموں میں اداکاری کرتے ہوئے نہ وہ اپنے گھر کو وقت دے پاتی تھی اور نہ ہی اپنی اصل محبت یعنی موسیقی کو، حالانکہ ان کے دل کی گہرائیوں میں گانے کا جنون بسا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اداکاری چھوڑ کر اپنی پوری توانائی پلے بیک سنگنگ پر لگا دی۔ 1960 میں فلم سلما کے ساتھ انہوں نے بطور پلے بیک سنگر ڈیبیو کیا، لیکن ان کی پہلی باقاعدہ پلے بیک سنگنگ فلم جانے بہار میں تھی، جہاں انہوں نے لازوال گانا کیسا نصیب لائی تھی گایا۔ اس گانے میں جو محبت اور محنت انہوں نے ڈالی وہ ان کے فن کے احترام کو ظاہر کرتی ہے۔ نور جہاں کہتی تھی، موسیقی میری سانس ہے، میرا خون ہے، جیسے سانس رک جائے تو انسان مر جاتا ہے، جیسے خون بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جب تک موسیقی چل رہی ہے میں زندہ ہوں، جس دن یہ رک گئی میں بھی نہیں رہوں گی۔ موسیقی میری زندگی ہے، میری روح ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ نور جہاں کا جو گلا تھا وہ بہت کم ہی خراب ہوتا تھا۔ باقی گلوکاروں کی طرح جس طرح وہ کھٹی میٹھی یا ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ گلا خراب نہ ہو جائے، لیکن نور جہاں کے کیس کے اندر سعادت حسن منٹو الگ ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ منٹو کہتے ہیں کہ نور جہاں ریکارڈنگ سے پہلے 1 پاؤ اچار کھاتی تھی اور اس کے بعد برف کا ٹھنڈا پانی بھی پیتی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سے ان کی آواز میں مزید نکھار آ جاتا تھا، گویا یہ سب اللہ کی خاص نعمت تھی جو قدرت نے انہیں عطا کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نور جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی گلوکارہ بن چکی تھی، یہاں تک کہ بھارت کی موسیقی کی ملکہ لتا منگیشکر بھی ان کے گن گاتی تھی۔ لتا کہتی ہیں کہ انہوں نے پہلی بار نور جہاں کو فلم خاندان میں سنا اور ان کی مداح بن گئیں۔ پھر 1944 میں جب فلم بڑی ماں کی شوٹنگ کے لیے آئیں تو نور جہاں سے ملاقات کا موقع ملا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سارا وقت انہیں دیکھتے ہوئے گزارا۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں میں نے کوشش کی کہ نور جہاں جیسی گاؤں، میں نے ان کی طرح اردو کے الفاظ درست ادا کرنا اور گانے میں صحیح تلفظ سیکھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دونوں اپنی جگہ ملکہ تھیں۔ نور جہاں، لتا منگیشکر دونوں 20ویں صدی کے زیورات کہلانے کے قابل تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ لتا دہلی اور لکھنؤ کی نرمی، شائستگی اور اندرونی گہرائی کی علامت تھی، جبکہ نور جہاں پنجاب کی کھلی فضا، طاقت اور جرت کی نمائندہ تھیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 1965 کی جنگ کے اندر نور جہاں کا کردار محض ایک گلوکارہ کا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی آواز کے ذریعے فوجی کی طرح محاذ پر کھڑی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ سپتمبر 1965 میں جب پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹیشن ڈائریکٹر کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے ایک نرم اور جانی پہچانی آواز آئی، میں نور جہاں بول رہی ہوں، میں جنگ سپتمبر کے حوالے سے ملی نغمے ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں۔ ڈائریکٹر صاحب پہلے تو حیران ہوئے، انہیں لگا کہ ان کے ساتھ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے یا انہیں کوئی بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن جب وہی آواز بار بار یہ کہنے لگی اور قسم اٹھا کر یہ کہنے لگی کہ میں نور جہاں ہوں تو شاید ان کو یقین آ گیا۔ نور جہاں نے کہا کہ وہ اپنی فوج، اپنے بیٹوں کا حوصلہ بڑھانا چاہتی ہے، انہیں ایک نئی جان دینا چاہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کرفیو لگا ہوا تھا، باہر نکلنا منع تھا۔ اس بہادر خاتون نے کرفیو پاس بنوایا اور اسٹیشن کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ ریڈیو اسٹیشن کے قریب پہنچی تو وہاں گولے برس رہے تھے۔ گولیوں اور دھماکوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے نور جہاں ایک لمحے کو بھی نہیں رکی۔ ایک گولا ان کے پیچھے آ کر گرا جس جگہ سے وہ ابھی گزری ہی تھی، اور وہاں کھڑا ایک دربان شہید ہو گیا۔ مگر نور جہاں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسٹیشن کے اندر پہنچ گئیں۔ یہاں آ کر انہوں نے کمال کر دکھایا، محض 2 منٹ میں اپنے ملی نغمے کی دھن تیار کر لی۔ لیکن جب گانے کا وقت آیا تو ایک اور امتحان سامنے آ گیا۔ ٹیپ ریکارڈر خراب ہو گیا تھا اور اب انہیں لائیو پورے پاکستان کے سامنے گانا تھا۔ ذرا سوچئے، باہر گولے گر رہے ہیں، لوگ مورچوں میں پناہ لے رہے ہیں، اور نور جہاں کو کہا جا رہا ہے بی بی جی یہاں بیٹھنا عقل مندی نہیں، آپ مورچوں میں چلی جائیں۔ مگر نور جہاں ڈٹ گئیں۔ انہوں نے کہا اگر ہم مورچوں میں بھاگتے ہوئے مارے گئے تو لوگ ہمیں بزدل کہیں گے، کیوں نہ یہیں مائک کے سامنے کھڑے کھڑے مریں، گاتے گاتے مرنا بہتر ہے۔ آخر ہماری اولاد مورچوں میں لڑ رہی ہے، وہ بھی تو میرے بیٹے ہیں۔ پھر نور جہاں نے لائیو گایا، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں۔ اے وطن کے سجیلے جوان۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نغمہ سنتے ہی سپاہیوں کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا اور وہ مورچوں سے باہر نکل آئے اور وہ موت کے خوف سے بالاتر ہو کے لڑنے لگ گئے۔ تو وہ ترانے جو سنے لوگوں نے تو دنیا پاکستان کے گھر گھر سے بچے باہر کے فوج میں آ گئے تھے۔ نور جہاں خود کہتی ہیں
کہ جب وہ لائیو گا رہی تھی تو انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے بیٹے ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ گاتے گاتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور اسی لیے نور جہاں کی یہ قربانی اور یہ خدمت رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ نور جہاں اس وقت ایک جادوئی شخصیت بن چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی ان کے ساتھ جڑ گیا وہ گویا سونے کا بن گیا۔ اگر کوئی ڈائریکٹر تھا اور میڈم کے ساتھ فلم کی تو وہ سیدھا ٹاپ پر چلا گیا، اگر کوئی ہیرو تھا تو وہ بھی سپر سٹار بن گیا۔ میڈم کے گائے ہوئے گیتوں نے کئی ہیروئنز کو سپر سٹار بنا دیا، اور جس کو میڈم نے چھوڑ دیا اس کی مارکیٹ گر گئی۔ بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ جڑنا اپنے لیے اعزاز اور ایک سٹینڈرڈ سمجھتے تھے۔ پورے پاکستان میں ان کا نام چلتا تھا، ان کا سکہ بولتا تھا۔ وہ ایک فون کال سے بڑے بڑے کام کروا لیتی تھی۔ فلم انڈسٹری میں ان کا ایسا دبدبا تھا کہ سب کانپ جاتے، چاہے اداکار ہو، ڈائریکٹر ہو یا سیاستدان، سب ان کے سامنے جھک جاتے تھے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے صدر جنرل یحییٰ خان بھی ان کے مداح تھے۔ 1971 کی بات ہے، میڈم نے کچھ ملی نغمے ریکارڈ کیے اور سیدھا ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئیں۔ وہاں جا کر کہا یہ نغمے شام 8 بجے نشر ہونے چاہیے، لیکن ریڈیو کے ڈائریکٹر نے ہاتھ جوڑ دیے کہ میڈم یہ ممکن نہیں، کیونکہ 8 بجے خبریں نشر ہوتی ہیں اور ان دنوں تو جنگ کا وقت ہے، خبریں بہت ضروری ہیں۔ میڈم نے 2 ٹوک جواب دیا، میں نے کہا 8 بجے چلنے چاہیے۔ ڈائریکٹر پھر بھی نہ مانا۔ میڈم نے کہا فون ملاؤ۔ ڈائریکٹر گھبرا کر بولا کس کو فون کروں؟ میڈم نے کہا میں نمبر دیتی ہوں، فون ملاؤ۔ فون ملتے ہی دوسری طرف سے ایک سیکرٹری کی آواز آئی، تو میڈم نے کہا کہ کہو کہ نور جہاں بات کرنا چاہتی ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے دوسری طرف فون پر جنرل یحییٰ خان آ گئے۔ یہ دیکھتے ہی پورا ریڈیو اسٹیشن حیران ہو گیا اور سب لوگ ہکے بکے رہ گئے۔ میڈم نے بڑے آرام سے کہا میں نے کچھ نغمے ریکارڈ کروائے ہیں، یہ شام 8 بجے چلنے چاہیے، آپ سن لیجئے گا۔ یحییٰ خان نے فوراً کہا ٹھیک ہے، اور پھر واقعی 8 بجے پورے ملک میں وہ نغمے نشر ہوئے۔ یہی تھا میڈم نور جہاں کا اثر اور ان کا دبدبا۔ وہ جو ٹھان لیتی تھی چاہے حالات کچھ بھی ہوں وہ کام ہو کے رہتا تھا، ان کی بات ٹالنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ یہاں تک کہ جنرل ضیاء صاحب کو بھی انہوں نے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جنرل ضیاء صاحب کی اہلیہ میڈم نور جہاں کی زبردست مداح تھی۔ وہ مدت سے خواب دیکھ رہی تھی کہ ایک دن اپنی پسندیدہ گلوکارہ سے مل سکیں۔ پھر جب جنرل ضیاء صاحب صدر بنے تو انہوں نے میڈم نور جہاں کی اپنے گھر دعوت کی۔ دعوت کا ماحول لاجواب تھا، محفل سجی ہوئی تھی، مہمان بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی۔ پھر جیسے ہی محفل ختم ہوئی تو جنرل ضیاء صاحب کھڑے ہوئے اور دروازے کے پاس جا کر رکے اور میڈم نور جہاں کی طرف رخ کرتے ہوئے بڑے ادب سے بولے میڈم بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، آپ حکم کریں۔ یہ سن کر میڈم نور جہاں نے نہایت وقار اور نرمی کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا جنرل صاحب آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ بھی تو اسی رب کے محتاج ہیں جس کے آگے میں ہاتھ پھیلاتی ہوں۔ جو مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ میرا اللہ مجھے دے دیتا ہے، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتی، آپ بھی مجھے کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ جواب ایسا تھا کہ جنرل ضیاء جیسے رک سے گئے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی اور شاید اس کے دل میں اپنی عظمت کا سکہ بھی جما دیا۔ بے شک نور جہاں صاحبہ جتنی زیادہ باوقار، رعب اور دبدبے والی تھی اتنی ہی زیادہ وہ نرم دل اور مہربان بھی تھی۔ ان کی صاحبزادیاں بیان کرتی ہیں کہ وہ ہر جمعرات کو ضرورت مندوں اور غریبوں میں رقم تقسیم کرتی تھی۔ نیز جب بھی کوئی عید یا خوشی کا تہوار آتا تو وہ مسکینوں میں کپڑے بانٹتی تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے معاشرے کی بہت سی لڑکیوں کے نکاح میں بھی مالی معاونت فرمائی۔ وہ انتہائی حساس اور رحم دل انسان تھی۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ ان کے گھر کی ملازمہ بانو کا ہے جسے نور جہاں نے کسی کام میں غلطی پر ڈانٹ دیا تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر اسٹوڈیو گانا ریکارڈ کرنے کے لیے روانہ ہوئی تو انہیں اپنی بات کا اتنا افسوس ہوا کہ انہوں نے فوراً گاڑی واپس موڑنے کا کہا اور گھر پہنچ کر بانو سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں آج گانا نہیں گا سکوں گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور پھر جب بانو نے انہیں معاف کر دیا تب جا کر وہ دوبارہ گانے کے لیے اسٹوڈیو روانہ ہوئی۔ جب 80 کی دہائی شروع ہوئی اور اردو فلموں کی پیداوار کم ہونے لگی تو یوں لگا کہ فلمی دنیا جیسے خاموش سی ہو گئی۔
لیکن اس خاموشی کو توڑنے کے لیے نور جہاں کی تازہ دم اور طاقتور آواز میدان میں اتری۔ انہوں نے پنجابی سینما میں ایسی جان ڈالی کہ ہر مٹیار کو ان کے گانوں پر دل کھول کر ناچنا پڑا۔ انجمن نے شیر خان میں، نیلی نے کالے چور میں اور سائمہ نے سخی بادشاہ میں، سبھی نے ملکہ ترنم کے گیتوں پر اپنے فن کا جادو جگایا اور سینما گھروں کو بھر دیا۔ البتہ اس دور کے اندر نور جہاں کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ نور جہاں نے اپنا معیار کھو دیا ہے، وہ اردو کے اتنے بہترین گانے چھوڑ کر پنجابی کے عام سے اور بےہودہ گانے گانے لگی ہے۔ لیکن نور جہاں صاحبہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو وہ کر رہی ہیں اپنی مرضی سے کر رہی ہیں اور بالکل ٹھیک کر رہی ہیں۔ دنیا کیا کہتی ہے یہ ان کے لیے اہم نہیں تھا۔ وہ اپنی محفل کی رانی، اپنی دنیا کی رانی تھی۔ نور جہاں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کے قریب ایوارڈز جیتے اور پاکستان کی سب سے عظیم گلوکارہ قرار پائیں۔ پاک فوج نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا اور حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز دیا۔ یہ اعزازات ان کے فن کے اعتراف تھے۔ مجھ پر اللہ کے بڑے کرم ہے۔ 1982 میں پورے 35 سال بعد نور جہاں دوبارہ بھارت پہنچی۔ وہاں ان کا شاندار استقبال ہوا۔ دلیپ کمار اور لتا منگیشکر نے خود آ کر ان کا استقبال کیا۔ نور جہاں نے اپنے پرانے ساتھی فنکاروں اور ہیروز سے ملاقات کی۔ 11 فروری کو انہوں نے شو مورٹل مین مورٹل میلوڈیز میں براہ راست پرفارم کیا۔ جب انہوں نے فلم انمول گھڑی کا مشہور گانا آواز دے کہاں ہے گایا تو ایسا لگا جیسے سب گلے شکوے ختم ہو گئے ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت کے عظیم اداکار دلیپ کمار نے جذباتی لہجے میں کہا، نور جہاں جی، آپ جتنے برس ہم سے دور رہی ہیں ٹھیک اتنے ہی برس ہم نے آپ کا انتظار کیا ہے۔ دہلی میں نور جہاں کی ملاقات بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بھی ہوئی۔ مصافحہ کے بعد نور جہاں نے کہا، میں آپ سے ملنے کی بڑی خواہش مند تھی، جس پر اندرا گاندھی نے نہایت محبت سے جواب دیا، آپ مجھ سے ملنے کی خواہش مند تھی نور جہاں، میری پوری قوم آپ سے ملنے کی منتظر تھی۔ 1996 کا سال تھا۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے پاکستان میں اپنا آخری گانا ریکارڈ کیا۔ یہ گانا تھا کہ دم دا بھروسہ یار دم آوے نہ آوے، فلم سخی بادشاہ کے لیے۔ اور پھر جیسے ہی یہ گانا مکمل ہوا گویا ایک عہد ختم ہو گیا۔ اپنی بگڑتی ہوئی صحت اور موسیقی کے بدلتے رجحانات کے باعث نور جہاں نے گانے کو یعنی موسیقی کو الوداع کہہ دیا۔ پھر وہ منظر عام سے ایسے غائب ہو گئیں جیسے چاند بادلوں میں چھپ جائے۔ 4 سال تک ان کا نہ کوئی نیا گانا آیا نہ کوئی محفلی موسیقی، اور ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ 4 سال صدیوں جتنے طویل لگے۔ سب کی نظریں ایک بار پھر ان کی جھلک دیکھنے کو ترس گئیں۔ ان برسوں میں نور جہاں مختلف ہسپتالوں میں علاج کرواتی رہیں۔ مداح، خاندان، دوست، حتیٰ کہ دشمن بھی ان کے لیے دعا گو ہوتے تھے، اللہ کوئی معجزہ کر دے اور یہ آواز ایک بار پھر زندہ ہو جائے۔ ان کے سابقہ شوہر، بیٹے، بیٹیاں اور نواسے، پوتے سب ان کی خدمت میں پیش رہتے۔ انہی دنوں ایک واقعہ بڑا جذباتی ہے۔ نور جہاں سخت بیمار تھیں اور ہسپتال میں داخل تھیں۔ اچانک نواب شاہ سے ایک فوجی ہسپتال آیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے نور جہاں کی بیٹی ملی۔ فوجی نے پوچھا، آپ ملکہ ترنم نور جہاں کی بیٹی ہیں؟ بیٹی نے جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سن کر فوجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے ملکہ ترنم کو خون کی ضرورت ہے، بس حکم کیجئے، جتنا خون چاہیے میں حاضر ہوں۔ پھر آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، نور جہاں صرف آپ کی ماں نہیں، وہ ہماری بھی ماں ہیں، کیونکہ جب ہم سرحدوں پر کھڑے اپنی جان پر کھیل کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ پیچھے بیٹھ کر ہماری سلامتی کی دعائیں کرتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور نور جہاں صاحبہ کی جو طبیعت تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ آخر وہ دن آیا جب انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ 23 دسمبر 2000 رمضان المبارک کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔